السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم باب اعلان النکاح والخطبۃ والشرط کی فصل اول کی بعض احادیث آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، چنانچہ بیان فرماتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق علیہ۔ وفي روایت لمسلم قال لا شغار في الاسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا، نکاح شغار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ زمانے جاہلیت میں نکاح شغار کے نام سے ایک طرح کا نکاح چلتا تھا، اور اس کی جو شکل ہوتی تھی وہ اسی حدیث میں بیان کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ وہ شغار، چنانچہ کہتے ہیں وہ شغار، یہ کلمہ مدرج ہے، یاد رہے یہ کلمہ مدرج ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، یعنی وہ شغارو سے جو الفاظ آگے آ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں۔ آئی بات میں تو یہ کلمہ مدرج ہے۔ چنانچہ شغار کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ شغار ان یزوج الرجل، اور شغار یہ ہے کہ آدمی نکاح کرے، شادی کرے، ابنتہ اپنی بچی کی، یا اپنی بہن کی، یا اپنی بہن کی، الا ان یزوجہ الآخر ابنتہ، اس بات پر کہ دوسرا آدمی اس سے نکاح کر دے گا اپنی بیٹی کا، یعنی آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ دوسرا اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے گا۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ، اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی مہر نہیں ہے۔ صداق کہتے ہیں مہر، اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی مہر نہ ہو تو اسے کہیں گے شغار، یعنی بدلے کا نکاح، اور اس میں مہر وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کے ایک دوسری روایت میں ہے قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا شغار فی الاسلام، شغار اسلام میں نہیں ہے، یعنی اسلام میں شغار نہیں ہے کا مطلب یہ ہے یعنی شرعاً اس کا وجود نہیں ہے، شرعی اعتبار سے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح شغار یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ شرط لگا کر نکاح کیا جائے کہ اس بنیاد پر میں اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی شادی تم سے کر رہا ہوں کہ تم اپنی بیٹی یا اپنی بہن وغیرہ کی شادی مجھ سے کر دو، تو یہ شرط لگانا اور پھر اسی طرح سے اس میں مہر وغیرہ بھی اسی کو قرار دے دینا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں ایک اور چیز بھی یاد رہے کہ نکاح شغار میں عورتوں کے حقوق کی پامالی بھی ہے، کیونکہ یہاں شریعت نے جو حکم دیا ہے نکاح کے لیے، جو شرط رکھی ہے وہ یہ کہ شوہر بیوی کے لیے مہر ادا کرے، اور وہ مہر اس کی حیثیت کے مطابق جتنا بھی ہو، اگر وہ حیثیت اچھی ہے تو اچھا زیادہ مہر متعین کر سکتا ہے، اور اگر حیثیت کم ہے، کمزور طبقے سے ہے، کمزور حالت ہے اس کی مالی، اور اسی طرح سے مال اور دولت اس کے پاس نہیں ہے،
تو کم مہر متعین کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے جو صحابہ کرام کے درمیان میں رائج تھا اس زمانے میں وہ ہر طرح سے ہیں۔ بعض صحابہ کا مہر زیادہ بھی تھا، بعض کا کم بھی تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا مہر چند آیات ہی کو قرار دے دیا۔ تو مہر البتہ متعین کیا جانا چاہیے، اور یہ ایک طرح سے عورتوں کے حقوق میں سے ہے، ان کی ایک طرح سے یہ پراپرٹی اور ان کی دولت ہوتی ہے۔ نکاح شگار میں عورتوں کا یہ حق بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں مہر کا جو پیسہ ملنا چاہیے وہ مہر کا پیسہ نہیں مل پاتا ہے۔ آئی بات سن میں؟ تو یہ ایک طرح سے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا، اور یہ شرعاً جائز اور درست نہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ نکاح پایا جاتا تھا، لیکن اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ہاں البتہ اگر مہر متعین کیا جائے اور شرط نہ رکھی جائے، ایسے ہی آدمی نے ارادہ کیا اپنی بیٹی سے بیٹی کے نکاح کرنے کا کسی آدمی سے، اب اس کے یہاں بھی ہے نکاح کے لیے اس کی بیٹی یا بہن، تو یہ اتفاقاً نکاح کر لیں تو وہ ایک الگ بات مسئلہ ہوگا، مہر بھی متعین ہو اور کوئی شرط نہ ہو، کوئی شرط نہ ہو، مہر متعین ہو، تو ایسی صورت میں نکاح صحیح ہوگا، اور یہ نکاح شگار پھر نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح شگار میں ایک تو یہ کہ شرط ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں مہر متعین نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو نکاح شگار یہ اسلام میں درست نہیں ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے یہاں اس حدیث کا اس باب سے جو تعلق ہے، باب الخطبہ سے ایک طرح سے تعلق ہے، یعنی نکاح کا پیغام جو شگار کی شکل میں ہے وہ دینا جائز اور درست نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ یعنی اس طرح کا نکاح کا پیغام جو نکاح شگار میں پایا جاتا ہے، وہ کیفیت یا وہ صورت یہ خطبے کی شکل میں یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ اس بات سے بظاہر حدیث کا تعلق نظر آ رہا ہے۔ آئی بات میں؟ دوسری حدیث ہے وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ متفق علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کرنے سے منع فرمایا، عورتوں سے متع کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ متع کہتے ہیں ان تکون لامرأۃ اتمت بکذا مدۃ بکذا من المال، یہ متع کی تعریف ہے، یعنی کوئی آدمی کسی عورت سے یہ کہے کہ میں تم سے اتنی مدت تک کے لیے اتنے پیسے کے عوض میں فائدہ اٹھاؤں گا، تو اسے متع کہتے ہیں۔ متع یہ بھی ایک نکاح کی شکل تھی، زمانے جاہلیت میں یہ شکل پائی جاتی تھی، اور اس کی ضرورت اس اعتبار سے تھی کہ وہ لوگ سفر کے لیے دور دراز کا علاقوں میں جایا کرتے تھے، وہاں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے، تو وہاں رکنے کا انتظام ہوتا تھا، کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے، 2 3 4 5 مہینے سفر، چونکہ اونٹ وغیرہ یا اس طرح سے سواریوں سے ہوا کرتا تھا، تو تھوڑی دور کے لیے بھی کافی ٹائم لگ جاتا تھا جانے میں، اور انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے، شہوت اس کے اندر جو پائی جاتی ہے، تو اس شہوت کی وجہ سے اس کے اندر کبھی کبھی امراض کی شکل بھی اختیار کر لیتے تھے، بیماریاں اس سے پھیل جایا کرتی تھی، تو اس کے لیے یہ طریقہ زمانے جاہلیت میں چلتا تھا کہ اگر کہیں کسی جگہ گئے تو عورتوں سے ایک مدت تک کے لیے متع
کر لیا، نکاح متع ان سے کر لیا اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ وہ تجارت کے لیے کہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں تو ان کے سامان کی حفاظت بھی وہ عورتیں کرتی تھی، اور اسی طرح سے ان کی جو جنسی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کو بھی پورا کیا کرتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں یہ نکاح چلتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ زمانے جاہلیت میں یہ تھا، لیکن شروع میں اسلام میں بھی، زمانے اسلام میں بھی یہ رہا، لیکن پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہا عن متعۃ النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کرنے سے منع فرمایا یوم خیبر، خیبر کے دن، اور یہ سن 7 ہجری میں خیبر جو ہے فتح ہوئی ہے۔ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ، اور اسی طرح سے آپ نے منع فرمایا انسیہ، انس سے ہے اور اسی کی طرف منسوب ہو کر، یعنی پالتو گدھا جسے کہتے ہیں، اور بعض روایات میں انسیہ کی جگہ الاہلیہ کے الفاظ بھی ہیں، یعنی گھریلو گدھا جو انسانوں سے مانوس ہوتا ہے وہ گدھا، اس کے حمر یہ حمار کی جمع ہے اور گدھوں کو کہتے ہیں، یعنی گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گھریلو گدھوں کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ کب ہو؟ یوم خیبر، یعنی 2 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں یہ منع فرمائی اور انہیں حرام کیا۔ آئی بات میں ان میں ایک ہے متعۃ النساء، یعنی عورتوں سے متع کرنا، اور دوسرا گھریلو گدھے کا گوشت، یعنی اس کے کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہاں بظاہر اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ خیبر سے پہلے متع کی اجازت تھی، اور اسی طرح سے گدھے کے گوشت کھانے کی بھی اجازت تھی۔ پھر خیبر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرما دیا۔ آئی بات میں تیسری حدیث ہے، وعن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوطاس فی المتعۃ ثلاثا ثم نہى عنها، رواہ مسلم۔ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، رخصت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اجازت دے دی۔ رخصت کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی اس کے رخصت دی یعنی اس کام کے کرنے کی اجازت، چھوٹ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عام اوطاسن، اوطاس کے سال، اوطاس یہ طائف کے پاس ایک جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا جو مال غنیمت تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا تھا، اور یہ سن 8 ہجری کی بات ہے، سن 8 ہجری کی فتح مکہ کے فوراً بعد کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی عام اوطاس فی المتعۃ، متع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اوطاس میں رخصت دی، یعنی اس کے کرنے کی اجازت دی، ثلاثاً 3 دن، ثلاثاً اے ثلاثۃ ایام، یعنی 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ ثم نہى عنها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عام فتح یعنی فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعصب بنا فرمایا ہے، اور اس میں عام اوطاس کا ذکر ہے، تو یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، کیونکہ عام فتح مکہ یا اسی طرح سے عام اوطاس یہ دونوں ایک ہی ہے، کیونکہ فتح مکہ کے فوراً بعد ہی عام اوطاس بھی پیش آیا، تو ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں منع فرمایا ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے اس کی تاکید جو ہے یہاں بھی فرما دی۔ یاد رہے متع کی حلت اور حرمت، یعنی اس کا حلال ہونا اور اس کا حرام ہونا، یہ دو دفعہ ہے، اور وہ اس طرح سے کہ خیبر سے پہلے سن 7 ہجری سے پہلے اس کی اجازت تھی،
اور اس کی اجازت اسی بنیاد پر تھی جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ لوگ سفر کیا کرتے تھے دور دراز کے علاقوں میں اور وہاں اکیلے بھی ہوا کرتے تھے، تو ان کے سامان کی حفاظت کے لیے یا اسی طرح سے ان کی جو جنسی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہونا ضروری تھا ایک طرح سے، تو اس کا یہ طریقہ نکالا کہ متاع کی شکل میں کچھ عورتوں سے نکاح کر لیا جائے ایک مدت تک کے لیے پیسوں کے عوض میں۔ اس سے ان عورتوں کا بھی فائدہ ہو جاتا تھا اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جایا کرتی تھی، جنسی ضرورت بھی اور اسی طرح سے مال اسباب کی حفاظت بھی ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ جو ہے خیبر سے پہلے اس کی اجازت تھی، لیکن خیبر کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں ایک طرح سے عورتوں کے حقوق کی جو پامالی ہو رہی تھی، اس میں بھی عورتوں کے حقوق کی ایک طرح سے پامالی ہو رہی تھی، اور پھر اس سے نقصان بھی تھے، خطرات بھی تھے۔ اس سے جو پابندیاں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عائد کی، اس اعتبار سے بھی اس میں کئی ایک خرابیاں تھیں، تو ان خرابیوں کی بنیاد پر اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور وہ خرابیاں ان میں سے ایک تو یہ کہ نسب کی حفاظت نہیں، نسب کی حفاظت نہیں تھی۔ اب یہ عورتیں جن سے متاع کیا جا رہا ہے یہ پہلے سے حاملہ ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے چھپا لیا اس بات کو یا نہیں چھپایا ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اب مان لیجیے کوئی آدمی متاع کر رہا ہے اور وہ پہلے سے حاملہ ہے، تو یہ غیر کے پانی کو گویا کے سیراب کرنے سے کے قائم مقام ہو گیا، اور اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ جائز اور درست نہیں۔ اور جو عورت متاع کرنے کے لیے تیار ہے وہ اس بات کی کیوں وضاحت کرے گی، کیونکہ اسے تو پیسے کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے سے حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہاں ایک بات تو یہ، اور پھر اس سے نسب کی حفاظت بھی نہیں ہو پا رہی ہے، نسب کی حفاظت کہ وہ بچہ کس کا ہے۔ اب یہ تو طلاق دے کر چلے آئے، نکاح ختم، ایک مدت کے بعد ختم ہو گیا نکاح، تو اب یہ تو چلے آئے، اب وہ بچہ اگر ٹھہر گیا ہے تو وہ بچہ کس کا مانا جائے گا اور کس کی طرف منسوب ہوگا، پھر اسے وراثت میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور یہ کہاں دور دراز کے علاقوں سے اپنے باپ یا خاندان میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ یہ بہت ساری باتیں تھیں، اس وجہ سے شریعت نے اس کو منع فرمایا کہ یہ صحیح اور درست نہیں۔ ہاں پہلے چونکہ یہ چلا رہا تھا اور بہت سارے دوسرے مسائل اہم تھے، دھیرے دھیرے کر کے ان تمام چیزوں کو ختم کیا جا رہا تھا، تو یہاں خیبر کے ساتھ موقع آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا کہ اب یہ درست نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ حلت اور حرمت کی ایک شکل ہوئی، یعنی پہلے خیبر سے حرام حلال تھا، اور خیبر کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا اور یہ ناجائز ٹھہرا۔ خیبر کے بعد موقع آتا ہے عام اوطاس کا، اور عام اوطاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کے لیے اسے جائز قرار دیا، جیسا کہ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو عورتوں سے جو دوری تھی وہ ناگوار ایک طرح سے گزری، اور یہ مصیبت ایک طرح سے ان کے لیے ہو گئی، عورتوں سے دوری۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاد کرنے کے لیے گئے، پہلے مکہ آئے، مدینہ سے مکہ آئے، مکہ فتح ہوا، مکہ فتح کرنے کے بعد پھر طائف گئے، طائف کے بعد حنین کے میدان میں جو ہے یہ لڑائی ہوتی ہے، طائف میں لڑائی ہوتی ہے، پھر اوطاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی صحابہ کرام کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے، اور وہ بھی 3 دن کے لیے اجازت دے دی۔
اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، پھر اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا کہ یہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب حرام ہو گیا۔ آئی بات میں تو یہ اصل میں معاملہ ہے۔ تو اس طرح سے متاع کی جو حلت یا حرمت ہے یہ 2 دفعہ ہوئی۔ نکاح متاع کی یہ حلت یا حرمت یہ 2 دفعہ ہوئی۔ خیبر سے پہلے حلال تھا، خیبر کے سال اس کو حرام کر دیا گیا، اور اسی طرح سے پھر عام اوطاس میں اسے 3 دن کے لیے حلال کیا گیا، اور بعد میں ہمیشہ کے لیے اسے حرام کر دیا گیا۔ علماء اہل سنت میں اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ نکاح متعہ یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ جمہور اہل علم بلکہ تمام کے تمام علماء جو ہے تقریباً اسی بات کے قائل ہیں۔ البتہ شیعہ حضرات آج بھی متعہ کے قائل ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے بعض روایات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی نکاح متعہ کے قائل رہے بعد میں، لیکن بعض دوسری روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سے بعد میں رجوع کر لیا تھا، یعنی نکاح متعہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں رجوع کر لیا تھا، یہ بھی بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں صحیح بات وہی ہے جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ نکاح متعہ یہ جائز اور درست نہیں ہے، جائز اور درست نہیں۔ اچھا، یہ تو نکاح متعہ سے متعلق ہوئی بات۔ دوسری بات اس میں جو بیان کی گئی وہ گدھے کے گوشت کے تعلق سے ہے، اور یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ گدھے کا گوشت کھانا یہ جائز اور درست نہیں۔ حمار الانسی یا اسی طرح سے اہلی یعنی گھریلو گدھا جو ہوتا ہے اس کا گوشت کھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے۔ اور انسیہ یا اہلیہ کہہ کر یہ وحشیہ سے احتراز ہے، یعنی جنگلی گدھا، کیونکہ جنگلی گدھا یہ حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز اور درست ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ روایات نکاح متعہ کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین ہمیں فہم حدیث عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔